جی السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک اپنی عظمتوں، اپنی رحمتوں کے ساتھ مہمان بن کے اللہ کا مہینہ ہمارے پاس آیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس کے لیل و نہار کو بامقصد کاموں میں گزارا اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی مزید برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہم توجہ کریں تو اس ماہ مقدس میں ہم اپنا احتساب بھی کر سکتے تھے، اپنے آپ کو جانچ سکتے تھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور روزے کی حالت میں بندہ جب کمرے میں داخل ہوتا ہے، فریج کا دروازہ کھولتا ہے تو انواع و اقسام کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی آنکھ اگر نہیں دیکھ رہی، لیکن ایک ذات ضرور ہے جو مجھ کو دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ہمارا تصور روزے کی حالت میں یہ قائم ہو جاتا ہے کہ میرے ہر عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو کاش کہ یہی تصور جو پورا مہینہ مشق کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک میں ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں یقین یہ رہتا ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی بھی نہ دیکھے، تو ایسے ہی ہم باقی جو 11 مہینے ہیں برائی سے اپنے آپ کو بچا کے نیک اعمال میں مشغول کر کے ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارے ہر عمل کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی جو ہے اس حوالے سے بات عرض کرتا ہوں میں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا کس قدر خوف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور خلافت میں آپ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکل پڑتے۔ ایک دفعہ جب نکلے تو آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک چرواہا جو نہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ اس کا ایمان چیک کرنا چاہتے تھے اور اس کے اندر کتنا خوف خدا ہے اس کو جانچنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، کہا کہ 3-4 بکریاں مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا جناب یہ میرے مالک کی ہیں، میں اس کا جو نہ وہ چرواہا ہوں، نوکر ہوں، تو میں یہ کبھی دے نہیں سکتا، مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں ہے، تو مالک سے پوچھ کے دوں گا۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تو تمہارے پاس عذر بھی یہ ہے کہ جا کے کہہ دینا کہ جنگل میں چرا رہا تھا، بیڑیا آیا وہ ان میں سے اٹھا کے لے گیا۔ تو جب یہ جملے حضرت عمر نے بولے تو اس نے کہا جناب اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیں اللہ کہاں ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر اس کے اس جملے سے بڑے متاثر ہوئے، اس کو خرید کے آزاد کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی خوف خدا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔